پارٹ 10 نروان کی تلاش۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نواز، اس نے لرزتی آواز میں پکارا۔ کیا بات ہے؟ میں کہا۔ میں نے کسی قدر درشت لہجے میں کہا اور وہ رک گئی۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں نواز۔ کیسی معافی؟ میں کہا۔ میں ہوٹل سے تمہیں بتائے بغیر چلی آئی تھی۔ وہ کوئی بات تھی نہیں۔ ہوتے بہرحال تمہارا پرانا ساتھی تھا اور پھر میں تمہارے کسی بھی پروگرام پر ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ تم دونوں نے یہی پروگرام بنایا تھا تو ٹھیک ہے۔ پروگرام؟ میگا سسک پڑی۔ نہیں نواز، غلط فہمی میں مت پڑو۔ ہم لوگوں نے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، بس میں وہاں سے چلی آئی، در بدر پھر رہی تھی کہ وہ پھر مل گیا۔ میں نے ترلوکا کی تعلیمات دہرائیں۔ ترلوکا کا قول ہے کہ انسان کا خمیر خطاؤں سے ابھرا ہے۔ اگر وہ خطائیں نہ کرے تو انسان نہ کہلائے، اور جو اس کی خطاؤں کو درگزر نہ کرے وہ بھی انسان نہ کہلائے۔ بس چاہیے کہ تم خطائیں کرو اور دوسرے خطائیں معاف کر کے پھر شیر و شکر ہو جاؤ۔ اسی میں نجات ہے اور اسی پر دنیا کا انحصار۔ میں نے اسے معاف کر دیا، اور اب تم بھی مجھے معاف کر دو نواز۔ دیکھو میں سب چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ میرے قریب آ بیٹھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا میگا، بس اب جاؤ۔ کہاں جاؤ نواز؟ آسودگی چاہتی ہوں، تمہاری گرم آغوش بس نشہ ہی نشہ ہے۔ آؤ میرا لباس نوچ لو، دیکھو میرا جسم تمہیں آوازیں دے رہا ہے۔ اس نے میری آغوش میں اپنا سر رکھ دیا، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر دبانے لگی، اور نہ جانے کیوں اس کے جسم سے متاثر ہونے کی بجائے میرے ذہن پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا دیا اور کھڑا ہوتے ہوئے بولا، بدقسمتی سے میں مشرقی ہوں میگا۔ ہم لوگ سر پھرے ہوتے ہیں۔ جو آنسو آنکھ سے ٹپک جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تم میرے دل سے اتر گئی ہو، ہمیشہ کے لیے۔ میں مرد ہوں، کوئی ابوالہوس کتاب نہیں ہوں۔ بھاگ جاؤ میگا، تم میرے قابل نہیں ہو۔ میں تمہیں عورت کی حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اب چلی جاؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ میگا زمین پر پڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کا لباس بے ترتیب تھا، رانیں انتہائی حصے تک کھلی ہوئی تھیں، سینے کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس کا شفاف سینہ چاندی میں کچھ اور چمک رہا تھا۔ گداز رانوں پر جیسے چاندی کا غازہ چڑھ گیا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بس نفرت کا جنون سر چڑھ گیا تھا۔ تب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جاؤں نواز؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، فوراً چلی جاؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے قدموں میں سو جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دوں گا، میں نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ سہم گئی۔ تھوک نکلنے کی ٹرچ ٹرچ دوبارہ سنائی دینے لگی۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں ابھرا، تمہارے پاس تھوڑی سی چرس ہوگی؟ میرا دل چاہا کہ ایک زوردار کہکا لگاؤں۔ بالآخر وہ اپنی اصلیت پر آ گئی تھی۔ ہاں موجود ہے۔ میں نے جیب سے چرس بڑی سگریٹوں کا پیک نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو ڈیئر، تھینک یو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تھینک یو، تھینک یو، اس نے پیکٹ لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپسی کے لیے مڑ گئی، لیکن اس کا انداز میں پلٹ پلٹ کر دیکھتی جا رہی تھی جیسے میں اسے آواز دوں گا۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے گہری سانس لی اور سوچنے لگا، میں نے کیا برا کیا ہے؟ کیا اس حسین چاندنی کو اور حسین نہیں بنانا چاہیے تھا؟ کیا اس کا لباس سے بے نیاز جسم اس رات کو مزید حسن نہیں بخش سکتا؟ بے شک وہ حسین تھی، لیکن اس کا کردار۔ اس وقت میں نے ایک قیمتی بات سوچی۔ ظاہری حسن متاثر ضرور کرتا ہے، لیکن کردار بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کردار حسن پر کالک پھیر دیتا ہے۔ حسن اگر بے کردار ہو تو۔ لیکن ابھی اتنا ہی سوچنے پایا تھا کہ دوسری طرح سے گٹار کے تار کی آواز گونجی، اور میں ایک بار پھر اچل پڑا۔ وحشت زدہ ہو کر دیکھا، کوشلیا مسکرا رہی تھی۔ میرا گٹار اس کے ہاتھ میں تھا۔ حالانکہ میرے سامنے وہ ساڑی میں کار کی عقبی سر پر گئی تھی، لیکن اب وہ ایک خوبصورت سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے بال سمیٹ کر پیچھے باندھ لیے تھے، اور اس کے انداز میں وہ نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سبک مسکراہٹ تھی۔ بڑے وعدہ خلاف ہو، اس نے ناز سے کہا۔ میں صرف اسے دیکھتا رہا، کچھ کہہ نہ سکا۔ تب اس نے پھر کہا،
تم نے ایک نغمہ سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ پھر پورا کیوں نہیں کیا؟ وعدہ خلافی بری بات ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور پھر اس نے گٹار میری گود میں رکھ دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہاں کب سے ہو؟ ایک سائے کو تمہاری قریب دیکھ کر آ گئی تھی، میں نے سوچا وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ شکریہ، میں نے مختصراً کہا۔ نغمہ نہیں سناؤ گے؟ سناؤں گا، میں نے کہا اور گٹار اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میری انگلیاں کام کرنے لگیں اور دھیمے دھیمے سروں میں ایک حسین نغمہ ابل پڑا۔ مجھ میں خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا نغمہ بجا سکوں گا، لیکن اس وقت نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ گٹار اپنی کہانی سنا رہا تھا، اسی لیے اس آواز میں اتنا سوز پیدا ہو گیا تھا۔ وہ مبہوت سی بیٹھی تھی۔ چاندنی کی بارش ہو رہی تھی، چاند کے داغ مٹ گئے تھے، اس کی ضیاء بڑھ گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی، دریا ساکت ہو گیا تھا، نغمہ ختم ہو گیا، فضا ساکت ہو گئی، وہ بھی ساکت تھی۔ کئی لمحے تک اس کے جسم میں جنبش نہ ہوئی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ نواز، اس نے سانس کے دوران پکارا۔ اس کی آواز کی لرزش بہت حسین تھی۔ پسند آیا نغمہ؟ میں نے گٹار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ تم جادوگر ہو، وہ گہری سانس کے درمیان بولی۔ ایک بار پھر شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہم اس فرق پر فخر کر سکتے ہیں، اس نے بے تکلفی سے چادر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں چاند سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے اس کے اس جملے کی وضاحت طلب نہیں کی۔ وہ میرے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر خود ہی بولی۔ میں نے اس کی اور تمہاری گفتگو سنی تھی، کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ ہم اجنبی تھے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ تم میرے ہمسفر ضرور تھے، لیکن میں تمہاری فطرت کے بارے میں کیا جان سکتی تھی؟ یقیناً، لیکن اس لڑکی نے میری مدد کی۔ میں نے اسے تمہارے زانوں پر سر رکھے دیکھا تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ بس یوں سمجھ لو عورت ہوں، حالانکہ چند گھنٹوں کا ساتھ اتنا قریب نہیں لاتا، بس ذہن پر الجھن سوار تھی، شاید تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ناراض ہونا؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا۔ میری کن پٹیوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ اب اتنا نا تجربہ کار نہیں تھا کہ عورت کی نگاہیں نہ پہچان سکتا۔ وہ متاثر ہو گئی تھی، ماحول اس پر اثر انداز ہو گیا تھا۔ تم نے اسے آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو کہا تھا، حالانکہ کافی حسین تھی۔ فطرت اگر گھنونی ہو تو ظاہری حسن چھپ جاتا ہے۔ درست کہا۔ بہرحال میں اپنے سلوک کی معافی مانگتی ہوں، میری نگاہوں میں تمہاری رکت بڑھ گئی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑا، لیکن میں پھر ٹھوس رہا، تاہم میں نے اس کی بات کا جواب ضرور دیا۔ شرمندہ نہ کرو کوشی، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تم نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ آپ کے ہر سلوک سے بھاری ہے۔ کچھ دن ساتھ دے سکو گے؟ کیوں نہیں؟ تب آؤ ہم ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کر لیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور میں بے ساختہ اس کے نزدیک جا گرا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے بال سمیٹے اور پھر گردن اٹھا کر اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ کوشی، میں نے جذبات سے لبریز آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے الفاظ اپنے ہونٹوں میں بھینچ لیے۔ اس کے دونوں ہاتھ میری گردن میں حمائل کر دیے اور میرے سر کو نیچے جھکائے ہوئے میرے سینے پر سوار ہو گئی۔ اب میں بھی جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے سینے سے بھینچ لیا اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اب تک وہ بند مٹھی تھی، لیکن کھلی تو ایسی کھلی کہ پھر کوئی پردہ نہ رہا۔ اس کی محبت کے جذبات پھٹ پڑے تھے۔ مشرق مشرق ہے، میری زندگی کی پہلی عورت مشرقی نہیں تھی۔ میری مراد اس عورت سے ہے جس سے مل کر میں عورت کی کشش اور کائنات کی پراسرار سرگوشیوں سے روشناس ہوا، جو اس حسین اشاروں کو سمجھا۔ اس سے پہلے بھی چند لڑکیاں میری زندگی میں داخل ہوئی تھیں جن کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت میں رموز فطرت سے ناواقف تھا۔ ملائم ملائم چہروں اور حسین خد و خال والی یہ مخلوق مجھے اچھی تو لگتی تھی، لیکن اس کی پوشیدہ کشش سے میں بالکل ناواقف تھا، بلکہ چند مواقع بھی مہیا ہوئے تو اپنی عدم واقفیت کی بنا پر ان سے دور ہوتا چلا۔ بہرحال زندگی کی پہلی عورت وہ غلیظ ہپی لڑکی تھی جسے میں نے حاصل کائنات سمجھ لیا تھا۔ میں نے اس کے سماج شدہ جسم کی کشش کو حرف آخر سمجھ لیا تھا، لیکن بہت جلد میری غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ اسی ساخت کی دوسری لڑکیوں نے کچھ اور عقیدے حائل کر دیے، اور میں نے سمجھ لیا کہ ستاروں کے آگے جہاں
اور بھی ہیں۔ تب میرے ذہن نے اپنے وطن کی سوندھی مٹی سے تیار شدہ مخلوق کے بارے میں غور کیا تھا۔ بلا شبہ یہ مخلوق اس سفید مخلوق سے کہیں زیادہ حسین ہے، لیکن میں اس کی اندرونی کیفیت سے ناواقف تھا۔ سفید پوش چہرے جاذب نگاہ ضرور ہوتے ہیں، بدبودار لباس کے نیچے کے جسم ملائم اور پرکشش ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایک طلب باقی رہ جاتی تھی۔ میں اس طلب کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا، لیکن پھر درفشانہ ملی۔ مشرق کا پہلا پھول گو وہ پیشہ ور تھی، لیکن اس سفید چھپکلیوں سے کہیں زیادہ معصوم اور کشش انگیز۔ اس کے اندر گھریلو پن ملتا تھا، اذیت طلبی نہیں تھی اور ہیجان نہیں تھا، بلکہ وہ سنسان پہاڑوں میں انسان کی ہوس انگیز نگاہوں سے دور ایک گنگناتے ہوئے جھرنے کی مانند تھی، جس کی پاکیزہ جوانی خاموشی سے بہتی رہتی ہے۔ اسے داد حسن کی طلب نہیں ہوتی، وہ تو فطرت کا تقاضا پورا کرتا ہے، اپنے حسن سے بے نیاز، معصوم۔ اور درفشانہ کے ساتھ گزرنے والی پہلی رات نے وہ طلب پوری کر دی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ بلا شبہ درفشانہ ایک بھرپور عورت تھی، حالات نے اسے سڑکوں پر لا ڈالا تھا، لیکن اس کی فطرت کا حسن باقی تھا۔ میں نے درفشانہ کو کھو کر خوش نہیں کیا تھا۔ دل کے کسی کوشے میں ایک ننھی سی چنگاری روشن تھی۔ اگر میرے حالات درست ہوتے، اگر میں خوددار ہوں کا پتھر نہ ہوتا، اگر میری کوئی بھی حیثیت ہوتی، تو میں درفشانہ کو حاصل زندگی سمجھ لیتا اور اسے خود سے کبھی جدا نہ کرتا۔ لیکن خود میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں خود دوسروں کے سہاروں پر جی رہا تھا۔ پھر میں اسے کیا سہارا دیتا؟ میں نے اپنی زندگی کے کسی پہلو کو راز نہیں رکھا، میں نے اپنی شخصیت سے ایک ایک پردہ ہٹا دیا ہے۔ میں اپنی بستی کی یہ داستان آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ اس کے رنگین پہلوؤں پر چٹخارے لیں، میری داستان کو زیادہ دلچسپی سے پڑھیں، بلکہ جب میں اپنی سوانح حیات لکھنے بیٹھا ہوں تو ایک ایماندار انسان کی طرح زندگی کا ایک ایک راز بے نقاب کر رہا ہوں، تاکہ میرے ذہن پر کوئی بوجھ باقی نہ رہے۔ میں جن حالات سے گزر چکا تھا، ان کے بعد خود کو کوئی شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا، کسی کی ہمدردیاں بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ذہن کے تاریک گوشوں میں کبھی کبھی شرافت کا خون جوش مارنے لگتا تھا، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش میں بھی ایک شریف انسان ہوتا، ایک پرسکون زندگی گزارتا، جس میں ایک سادہ گھر، ایک حسین بیوی، چند معصوم بچے ہوتے۔ لیکن جب خود پر غور کرتا تو ان حسین تصورات سے بہت دور ایک ویران صحرا میں خاردار جھاڑیوں کے درمیان خوفناک حشرات الارض میں گھرا ہوا ایک انسان نظر آتا، جس کے ہونٹ خشک ہوتے، جسم بے جان ہوتا اور وہ پیاسی نگاہیں آسمان پر گاڑے ہوتا، شاید ان قطروں کا منتظر جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا کہ وہ کبھی نہ برسیں گے۔ تب میں جھنجھلاہٹ میں یہ تصور فراموش کر دیتا اور اپنی اسی زندگی پر قانع ہو جاتا جو میرے سامنے تھی، اور درفشانہ بھی اس جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ میرا دل کئی بار اس کے لیے دھڑکا تھا، کاش یہ گوشت کا بے حقیقت لوتھڑا میرے اختیار میں ہوتا، اس کی احمقانہ خواہشات پر میں اس کی گردن دبا دیتا۔ حالات کی نزاکت میری بے بسی کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ بہرحال درفشانہ کو بھلانے میں کامیاب ہو گیا، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کوشلیہ مجھے مل گئی۔ کوشلیہ جس انداز میں مجھے ملی تھی، اس نے مجھے مروب کر دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس کے بارے میں اسی طرح نہیں سوچا تھا کہ وہ بحیثیت عورت مجھے مل جائے گی۔ دراصل صورتحال اس بار مختلف تھی۔ اس سے پہلے کی لڑکیاں میرے رحم و کرم پر تھیں، اور اس بار میں کوشلیہ کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ میرے ساتھ احسانات کر رہی تھی۔ ذہن میں چھپے ہوئے مرض نے جاگنے کی جرات نہیں کی تھی۔ حالانکہ ماحول بڑا رومان پرور تھا، تب میگا نے میری مدد کی۔ مجھے یقین ہے اگر میگا اس طرح نہ آتی اور اتفاق سے میں اسے حقارت سے ٹھکرا نہ دیتا تو کوشلیہ بے خود ہو کر خود کو اس طرح میرے حوالے نہ کر دیتی۔ ہندوستانی عورت کی فطرت سب سے جدا ہے، اس کی پسند اور خواہشات بڑی انوکھی ہیں، لیکن جب اس میں عورت ابھرتی ہے تو وہ ایک ایسا سیلاب ہوتی ہے جس کے آگے بند باندھنے کا تصور حماقت ہے۔ یہی حالت اس وقت کوشلیہ کی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور یہ دوسری مشرقی عورت تھی جو بلا شبہ کشش میں درفشانہ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کا سانولا جسم سیماب صفت تھا، اس حسین پیکر کے پیچ و خم کائنات کے ذرے ذرے کی تفسیر تھے۔ اس کے الجھے سانسوں کی مہک، اس کی سیاہ آنکھوں کی شراب، اس کے سلگتے ہوئے ہونٹوں کی نمی، ہر چیز ایک مکمل طلسم تھی۔ کسی شاعر نے شاید کوشلیہ ہی کو دیکھ کر کہا تھا: رنگ، خوشبو، صبا، چاند، تارے، کرن، پھول، شبنم شفق،
آب جو ان کے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام، کائنات کی یہ حسین تفسیر میرے بازوؤں میں مچلتی ہے۔ دریاؤں کی لہروں پر چاندنی تڑپ رہی تھی۔ چاند ہماری سرگوشیوں کو سننے کے لیے ہمارے بالکل قریب آ گیا تھا۔ دریا کے پانی کو چوم کر آنے والی ہوائیں ہمارے کانوں کے قریب سے دلچسپ فکریں کہتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ان کی آوازوں میں جذبات کی سسک تھی اور پھر چاند آسودہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے اطمینان جھلکنے لگا۔ کوشلیاں کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ اس نے ایک چادر اپنے جسم پر ڈال لی تھی۔ شاید وہ کچھ شرما رہی تھی۔ اس کا مہکتا ہوا سر میرے بازوؤں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے جسم کی حرارت میرے جسم میں پیوست تھی اور میں فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گفتگو ہوتی گئی۔ نیند کا دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم دونوں جاگ رہے تھے۔ تب کوشلیا کی آواز ابھری، نواز؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، چہرے پر جذبات رقصاں۔ تم میری زندگی میں پہلے مرد ہو۔ مجھے اعتبار ہے، میں نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ جس دور میں میں سانس لے رہی ہوں اس کے تقاضے پرانے دور کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ماضی دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہم اس فطرت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ صدیوں سے ہماری میراث ہے اور صدیوں کی میراثیوں یوں تو نہیں ٹھکرائی جاتی۔ میں نہیں سمجھا کوشلیا، میں نے اسے اور قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں ہندو ہوں، ہمارے دھرم میں پہلا مرد آخری مرد ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کچھ سمجھے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، کیا تم میری زندگی کے آخری مرد بنو گے؟ اس نے پوچھا اور میں چونک پڑا۔ اس کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ مشرقی آواز تھی، یہ درفشانہ بول رہی تھی۔ وہ بے سہارا لڑکی الفاظ کو زبان نہیں دے سکتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں نے بارہا یہ خواہش کی تھی۔ میں نے اس کی آواز دل کے قریب محسوس کی تھی۔ دل اس کی آواز پر پسیجا بھی تھا، لیکن پھر میں نے دل کو سختی سے ڈانٹ دیا تھا، اسے حالات کا احساس دلایا تھا، اور دل نے اداس ہو کر مایوسی سے سر جھکا دیا۔ الفاظ پھر دہرائے جا رہے تھے، لیکن آواز میں فرق تھا۔ وہ ایک مجبور اور بے سہارا عورت تھی، اور یہ ایک صاحب اقتدار عورت کی آواز تھی جو میرے بغیر بھی گداز کر سکتی تھی۔ موجودہ حالات میں تو خود مجھے اس کی ضرورت تھی، اگر وہ ناراض ہو جاتی تو میرے لیے پریشانیاں پیدا ہو جاتی۔ جب میں نے درفشانہ کو نہیں اپنایا تھا تو کوشلیا تو میری ہم مذہبی نہیں تھی۔ مذہب میرے ذہن پر ایک اور ضرب لگی۔ کیا اب بھی مذہب سے میرا تعلق رہ گیا ہے؟ کیا میں اس مقدس لفظ سے خود کو منسلک کر سکتا ہوں؟ اپنے عمل سے جس چیز کا میں نے کھلے عام مذاق اڑایا ہے، کیا اس میں اب بھی میری کوئی گنجائش ہے؟ حالات نے مجھے مذہب سے تو بہت دور پھینک دیا تھا۔ اب میرا کیا مذہب ہے؟ درفشانہ کوشلیا سے زیادہ میرے قریب قرب کی مستحق تھی۔ کوشلیا کے بارے میں تو میں پوری تفصیل بھی نہیں جانتا تھا، نہ جانے اس کی کیا حیثیت ہے۔ سیاہ ہے تو اچھے حالات ہی رکھتی ہوگی۔ دل اس کے بارے میں مخلص تھا، وہ مجھے پسند بھی تھی، لیکن ظاہر ہے میں وہ نہیں کر سکتا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ میں تو دوسروں کا غلام تھا، چنانچہ ضمیر کے خلاف مصلحت کے پیش نظر میں نے تھوڑی سی عیاری سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور ایک گہری سانس لی۔ بہت گہری سوچ میں کھو گئے؟ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، کوشلیا نے کہا۔ تو بتاؤ، میں نے اس کے رخسار چومتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا وطن چھوڑتے ہوئے کچھ پروگرام بنائے ہوں گے، ممکن ہے ان میں جیون ساتھی کی گنجائش نہ ہو، لیکن میں تم سے ایک اور بات کہوں گی، کہہ دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی آوارہ گرد ہو، ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے، ہم صرف ایک عہد کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اب میں تمہاری زندگی کی آخری عورت بن جاؤں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہوں گے۔ نہ میرے راستے میں کوئی مرد آئے گا، نہ تمہارے راستے میں کوئی عورت۔ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ دوسری بات دھرم کی آتی ہے، ہمارے دھرم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے۔ اگر تمہارے دل میں دھرم کا خیال آئے تو تم اپنے دھرم پر قائم رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور نہ مجھے میرے دھرم سے ہٹانا۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، بڑے ہو کر وہ جس دھرم کو پسند کریں گے اپنا لیں گے، ہم ان سے کوئی معنی نہ ہوگا۔ اس کے اس طویل پروگرام پر مجھے ہنسی آ گئی، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی بولی، ہنس کیوں رہے ہو؟ مشرقی لڑکیاں ایسی ہی پاگل ہوتی ہیں۔ میں تمہارے اس پاگل پن کی دل سے قدر کرتا ہوں، میں نے اسے سینے سے بھینچتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنی دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ وہ آہستہ سے کھسکی اور چادر اس کے جسم سے ہٹ گئی۔ اس نے اپنا آدھا بوجھ میرے سینے پر ڈال دیا اور میری تھوڑی پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولی،
میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ میں نے خود کو تمہارے سامنے کھول دیا ہے تو پھر اس کے تمام راز بھی تمہارے سینے میں منتقل کر دوں گی۔ میں تمہیں بہت زیادہ چاہنے لگی ہوں نواز۔ کاش میں تمہاری چاہت کے جواب میں تمہیں وہ کچھ دے سکتا جس کی تمہیں آرزو ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ جذبات کی رو میں میرے الفاظ کو نہ سمجھی۔ مجھے سب کچھ مل گیا ہے نواز، بس مجھے تمہارے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں ٹھاکر سے کہہ دوں گی کہ اب، لیکن اس کا حملہ ادھورا رہ گیا۔ گٹار کے طریق کی پرسوز آواز گونج اٹھی تھی۔ ہم دونوں چونک پڑے۔ گٹار کافی دور رکھا ہوا تھا، کوئی چیز بھی اس پر نہیں لگی تھی۔ پھر کس نے اس تار کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی؟ میں نے جلدی سے گردن اٹھا کر دیکھا اور تھوڑے فاصلے پر گٹار کے قریب گردن جھکائے بیٹھی میگا نظر آئی۔ کوشلیاں سہم سی گئی۔ اس نے برق کی طرح میرے سینے سے اتر کر چادر اپنے جسم سے لپیٹ لی۔ میں بھی اٹھ گیا اور میں نے اپنے جسم کو ڈھک لیا۔ میگا ہم دونوں سے لاپرواہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گٹار اس کے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ میں نے اس کے قریب پہنچ گیا۔ تم پھر آ گئی، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور جواب میں اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ شاید وہ نشے میں نہیں تھی، یا شاید وہ بہت زیادہ نشے میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی جلن تھی، شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ آنکھیں اور غضب کا تیکھا پن تھا ان آنکھوں میں، لیکن میں ان سے مرعوب نہ ہوا۔ اب مجھے میگا سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جواب دو، تمہیں یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میگا نے آہستہ سے گٹار نیچے رکھا اور پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح مجھے گھورتی رہی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں کو جنبش ہوئی۔ اس نے اپنا اوپری لباس نوچ دیا اور پھر زیریں لباس بھی اتار دیا۔ چاندنی میں وہ میرے سامنے تنہا کھڑی ہو گئی۔ اس چمکدار جسم کی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اس کے جسم کے ایک ایک نقش سے بخوبی واقف تھا۔ میگا میرے چہرے پر اس حرکت کا رد عمل تلاش کرنے لگی، لیکن میں پوری طرح ساکت تھا۔ اب اس کے جسم میں میرے لیے کشش نہیں تھی۔ اس سے 1000 گنا زیادہ پرکشش جسم میری دسترس میں تھا۔ میں اسی لاپرواہی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں پیاسی ہوں نواز، اس نے سخت کہا۔ اوہ، تمہارا ساتھی او ہوتے شاید نشے میں اوندا پڑا ہوگا، لیکن تمہیں اس کی کیا فکر؟ کیا دوسرے کسی نوجوان نے بھی تمہارا جسم قبول نہیں کیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہاری گرم آغوش حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ سب سردی کھائے ہوئے کتے ہیں، ان کے جسموں میں حرارت نہیں ہے۔ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں محترمہ، واپس چلی جائیے ورنہ میں آپ کو دھکے دے کر بھگا دوں گا، میں نے دانت پیس کر کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے نواز، میں تمہارے چہرے کو بگاڑ دوں گی، میں عورت ہوں۔ تم میری نسوانیت کی توہین نہیں کر سکتے۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن کسی عورت کے سامنے اپنے پندار کی توہین نہیں برداشت کر سکتی، سمجھے؟ تمہیں اس عورت کے سامنے میرے جسم کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے، میں اس سے کم دلکش نہیں ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ ایک بھوکی بلی نظر آ رہی تھی، لیکن میرے ایک معمولی سے جھٹکے سے وہ دور جا پڑی۔ تم بھول رہی ہو میگا، میں یورپ کا ابو الس کتا نہیں ہوں۔ ہم مشرقی مرد اپنی عورت کو صرف اپنا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر تم سے میرا کیا واسطہ؟ میں نے تو اسے تمہارے اوپر رحم کیا تھا، تمہاری مدد کی تھی۔ تم نے اس مدد کا مجھے معاوضہ دے دیا تھا، سودا ختم ہو گیا۔ دکاندار اور گاہک کا کیا رشتہ؟ تم بھی تو مال فروخت کر کے قیمت وصول کر کے خاموشی سے چلی آئی تھی، اب اتفاق سے یہاں مل گئی تو اپنا حق کیوں جتا رہی ہو؟ میگا میرے جھٹکے سے اتنی زور سے گری تھی کہ اسے خاصی چوٹ آ گئی تھی۔ اس کے ایک دم اٹھا بھی نہ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکایا اور پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تہذیب و تمدن سے رشتے توڑ دیے تھے نواز، میں دنیا سے بیگانی ہو گئی تھی۔ میں نے اخلاقی اقدار کو مذاق سمجھ لیا تھا۔ میں نے ترالو کا کی تعلیمات کو حقیقت سمجھ لیا تھا، لیکن ترالو کا نہیں جانتا، وہ خود بھی نہیں جانتا۔ انسان دنیا کو مذاق سمجھتی ہے، ہر چیز کو بے حقیقت سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ خود اپنی ذات سے بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ جو جذبے اس کی ذات میں پنہاں ہیں وہ ہر حال میں اس پر قادر ہیں، اور وہ اس پر حکومت کرتے ہیں۔ ان سے سرکشی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی ہے اس ایک رات میں۔ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں نواز، مجھے نہ ٹھکراؤ، مجھے اپنا لو، میں خود کو بدل دوں گی۔ میں چرس نہیں پیوں گی، انجیکشن نہیں لوں گی، میں معاشرے کی پسندیدہ ہستی بن جاؤں گی۔ مجھے اٹھا لو نواز، مجھے اپنے چوڑے سینے سے لگا لو، مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹ لو، میں ڈوبنا نہیں چاہتی۔ یہ ماحول فریب ہے، ہم سب خود کو فریب دے رہے ہیں۔
گوشت پوست کے ان پنجروں کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں، وہ ہر حال میں ان احکامات کے تابع ہیں۔ ان احکامات کی خلاف ورزی وقتی تسکین مہیا کر دیتی ہے، لیکن ہوش آتا ہے تو ہم خود کو لٹا لٹا محسوس کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اب اس بے خودی کے ماحول میں نہیں جینا چاہتی۔ میں ایک لوٹی ہوئی عورت ہوں، میری شخصیت قتل ہو چکی ہے، میرا پندار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وہ سسکتی رہی۔ کوشلی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی تھی، میرے اندر کا انسان کھول رہا تھا، مجھے اپنا جسم مضبوط رسیوں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن تھی، پر ایک اسرار سی بے کلی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ میرے دماغ میں آتش بازی چھوٹ رہی تھی، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ اور پھر ایک گرم لاوا دل سے دماغ کی طرف بڑھا۔ چڑھائی تھی لیکن طوفان اتنا تیز تھا کہ دماغ روشن ہو گیا، چنگاریاں اڑنے لگی تھیں۔ ٹوٹی ہوئی عورت، اپنے پندار کا شکار، لیکن میں کیا ہوں؟ میں بھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوں۔ اگر میں کوئی شریف نوجوان ہوتا، اگر میں نے کسی دفتر کا کوئی باعزت کلرک ہوتا تو وہ میرے سامنے آتی، اسی طرح چور چور سے میں اس کے تمام زخموں کو بھر دیتا۔ لیکن اب تو میرے جسم کا ہر حصہ لہو لہان تھا، میرا پورا وجود ایک زخم تھا۔ دنیا نے مجھے یہ شکل دی تھی، میں نے خود کو تو یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا۔ مگر میں اس دنیا سے کیوں تعاون کروں؟ میں کیوں ان ٹوٹے ہوئے انسانوں کو گلے لگاؤں؟ سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انہیں بھی ویسے سزا ملنی چاہیے جو مجھے مل رہی ہے۔ میں نے کوشلیا کی طرف دیکھا، کوشلیا عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ہوش و حواس میں واپس آ گیا۔ میں نے کوشلیا کا بازو پکڑا اور پھر دریا کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ عقم سے میگا کی دل روز کراہیں سنائی دے رہی تھیں، نواز، نواز، نواز۔ ہر کرا میرے دل میں چبھ رہی تھی، لیکن میں اس چبھن کو برداشت کر رہا تھا، یہاں تک کہ آواز آنی بند ہو گئی۔ تب میں نے سکون کے گہرے گہرے سانس لیے۔ قدموں کے نیچے ہری ہری گھاس تھی، اس کی خوشبودار خنکی ذہن تک پہنچ رہی تھی۔ میگا کی آواز کی بازگشت اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہنی ہیجان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے خود کوشلیا میں گم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کوشلیا کو بازوں میں بھینچ لیا، اتنی زور سے دبایا کہ اس کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھیں۔ اس کے ہاتھوں میں سنبھلی ہوئی چادر ڈھلک گئی اور اس کا جسم عریاں ہو گیا۔ میں اس سے الگ ہٹ گیا اور اس کے دلکش جسم پر نگاہیں دوڑا دیں، اور میرے اس طرح گھورنے سے کوشلیا قسمت آنے لگی۔ اس نے اپنا جسم چرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے ایک وحشی درندے کی طرح اسے گھاس پر گرا دیا اور اس کا خون پینے لگا، اور جب تازہ لہو سے میری پیاس بجھ گئی تو میں بے سدھ ہو کر وہیں لپیٹ گیا۔ آنکھوں کو غنودگی کا احساس ہوا، گہری نیند آ گئی، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیسے۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو کوشلیا جاگ اٹھی تھی۔ وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر لباس پہنے بیٹھی تھی، اس کے بالوں سے شبنم ٹپک رہی تھی اور آنکھوں میں وہی شرمائی ہوئی سی کیفیت تھی جیسے کسی نئی نویلی دلہن کی سہاگ رات کی صبح۔ میں نے چونک کر اپنے جسم کا جائزہ لیا، میرے جسم سے چادر لپٹی ہوئی تھی، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کوشلیا کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ تو تم نے غسل کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تم بھی اٹھو، دریا کا پانی بہت ٹھنڈا ہے لیکن بے حد فرحت بخش ہے، اس نے کہا، اور میں چادر اچھی طرح جسم پر درست کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے کپڑے میرے نزدیک طے کیے ہوئے رکھے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال لی، دوسرے ہاتھ سے اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولا، تم بھی آؤ، ایک بار اور صحیح۔ کوشلیا نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا لی۔ اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی، وہ تیکھا پن نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی نرمی نے لے لی تھی۔ آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ لاج آتی ہے، اس نے گردن جھکائے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے بولی، آپ نہا لیں، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ اچھا، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کوشلیا اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ دریائے ہلمند کا پانی ناخوشگوار نہیں تھا، میں اس میں اتر گیا۔ میرے ذہن میں کوشلیا کا شرمایا چہرہ بسا ہوا تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا۔ یہ انداز انوکھا اور دلکش تھا۔ احمق لڑکی نے نہ جانے مجھ سے کون سی امیدیں قائم کر لی ہیں، میں اس کا ساتھ کس طرح دے سکوں گا؟ میری زندگی دوسروں کی پابند ہے، میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مالی طور پر مستحکم ہے، یا پھر ہم دونوں آوارہ گردوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن مجھے اس کے مالی استحکام سے کیا؟ اب وہ وقت نہیں رہ گیا تھا کہ میں ان لائنوں پر سوچتا، اب تو صورتحال ہی دوسری تھی۔ کوشلیا کو دھوکہ دے کر میرا دل دکھ رہا تھا، لیکن میں اس کے لیے مجبور تھا۔
دفعہ مجھے کرسٹی، میگا اور دوسری ہپی لڑکیاں یاد آ گئیں۔ یہ لوگ بھی میرے ساتھ اس طرح رہی تھیں کہ میں ان سے بہت سی امیدیں قائم کر لی تھیں اور پھر انہوں نے خاموشی سے مجھے چھوڑ دیا۔ اوفو، کیا مجھ میں اور ان میں کوئی فرق تھا؟ وہ حالات سے مجبور ہو کر میرے پاس آئی تھیں اور پھر چلی گئیں۔ میں حالات سے مجبور ہو کر کوچلیا کے ساتھ ہوں اور کسی دن خاموشی سے اسے چھوڑ دوں گا۔ ممکن ہے لڑکیوں کی مجبوریاں بھی مجھ سے مختلف نہ ہوں۔ پھر مجھے ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے کا کیا حق تھا جو میں کر چکا ہوں؟ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان پر زیادتی کی تھی۔ مجھے اپنی اور ان کی مجبوریوں کو یکساں سمجھنا چاہیے تھا۔ پارٹ نمبر 10 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 11 پہ سماعت فرمائیے۔